چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے حوالے سے چیف جج گلگت بلتستان کورٹ رانا شمیم کے بیان حلفی پر شروع کی گئی توہین عدالت کی کارروائی سے متعلق مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم کے اصل بیان حلفی کو آئندہ سماعت تک سر بمہر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت نے آبزرویشن دی ہے کہ یہ توہین عدالت کا کیس نہیں ہے، یہ اوپن انکوائری ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ رانا شمیم نے یہ بات کہہ دی کہ پوری عدالت کمپرومائزڈ ہے، یہ اس عدالت اور اس کے ججوں کا احتساب ہے، عدالت کے وقار کو نقصان پہنچا ہے، اخبار میں خبر کی اشاعت ثانوی معاملہ ہے۔ کیا رانا شمیم نے برطانیہ کے نوٹری پبلک کے خلاف کوئی کارروائی کی کہ انہوں نے بیان حلفی کیوں لیک کیا؟ عوام میں جو تاثر دیا گیا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر اس معاملے میں کچھ سچائی ہے تو وہ ہر صورت سامنے آنی چاہیے۔ عدالت قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 19 کی روشنی میں کارروائی کو آگے بڑھائے گی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں یہ آج کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے رانا محمد شمیم کے اصل بیان حلفی کو آئندہ سماعت تک سر بمہر رکھنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ آج کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید خان موجود نہیں تھے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل کی موجودگی میں آئندہ سماعت پر رانا شمیم کا بیان حلفی کھولا جائے گا۔ کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو رانا محمد شمیم کے وکیل لالا عبداللطیف آفریدی کا کہنا تھا کہ ان کے موکل نے اصل بیان حلفی سر بمہر لفافے میں عدالت بھیجا ہے۔ اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے لطیف آفریدی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ چاہیں گے تو سر بمہر لفافہ کھول دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل کی موجودگی میں لفافہ کھولا جائے تو آپ کی مرضی۔ عدالت نے کہا کہ رانا شمیم اخبار میں چھپے بیان حلفی کے متن کو تسلیم کرتے ہیں۔ عبداللطیف آفریدی کا کہنا تھا کہ یہ بیان حلفی عدالت کے لیے آیا ہے اور عدالت ہی سے کھولے۔ یہ بیان حلفی نہ رانا شمیم نے کسی کو دیا اور نہ شائع کروایا۔ بیان حلفی رانا شمیم کے نواسے کے پاس تھا۔ اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ آپ اپنا بیان حلفی خود ہی کھولیں۔ عدالت نے کہا کہ رانا شمیم نے یہ تاثر دیا کہ سب ججز پر دباؤ ہے۔ اس پر لطیف آفریدی کا کہنا تھا کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس کی تردید کرتے ہیں۔ عدالتی استفسار پر عبداللطیف آفریدی کا کہنا تھا کہ رانا شمیم نے اس عدالت پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ یہ بیان حلفی چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اور چیف جج گلگت بلتستان کورٹ کے درمیان ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 10 میں ہر چیز واضح ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بیانیہ کے لیے اخبار استعمال ہو جائے۔ اس عدالت میں مقدمات زیر التوا ہیں۔ خبر سے یہ تاثر دیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کمپرومائزڈ ہیں۔ اس کی حساسیت کو سمجھ لیں، یہ نارمل معاملہ نہیں ہے۔ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کو ہر چیز شائع کرنے کی آزادی ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم انتہائی حساس معاملہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی عدالت انتہائی حساس معاملہ دیکھتی ہے۔ اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ فریقین کے معاونت سے معاملے کو نمٹائیں گے۔ اس عدالت میں کیس چل رہے ہیں، ان مقدمات کے دونوں فریقوں کے حقوق کا معاملہ بھی ہے۔ یہ عدالت ہر صورت اظہار رائے کی آزادی کا تحفظ کرے گی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کی روشنی میں یہ معاملہ نمٹایا جائے گا، قانون سے ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ عدالت نے کہا کہ صحافی سے یہ عدالت اس کا سورس نہیں پوچھ رہی۔ رانا شمیم نے یہ تاثر دیا کہ نوٹری پبلک سے یہ خط لیک ہوا ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ رانا شمیم نے بیان حلفی لیک کرنے پر کوئی قانونی کارروائی کا آغاز کیا ہوگا۔ بیان حلفی دیں کہ بیان حلفی میں لکھی گئی باتیں غلط ہیں۔ تاہم رانا شمیم تو بیان حلفی کے متن کو تسلیم کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جب اٹارنی جنرل آئیں گے تو ان کی موجودگی میں بیان حلفی کھولیں گے۔ جبکہ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر ثاقب بشیر نے کہا کہ ہم
गुज़श्ता समाअत के हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज से मशकूक बन गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अदालत फिर कहती है कि इस हाई कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स इंतहाई प्रोफेशनल हैं। सिर्फ एक चैनल पर गलत रिपोर्ट हुआ। प्रेस रिलीज में किसी का नाम नहीं लिखते, इसलिए किसी का नाम नहीं लिखा गया। अदालत ने तौहीन अदालत के नोटिस की समाअत जो है 28 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है और उस समाअत पर राना शमीम का बयान हल्फी खोला जाएगा अटार्नी जनरल की मौजूदगी में। आज जब केस की समाअत के दौरान अटार्नी जनरल तो मौजूद नहीं थे, लेकिन मीर शकील रहमान जो कि दी न्यूज़ अखबार के एडिटर हैं वो भी मौजूद नहीं थे। उन्होंने भी इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी। उसके अलावा अदालती मुआवन फैसल सिद्दीकी, अंसार अब्बासी सीनियर सहाफ़ी के अलावा और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद कमरा अदालत के अंदर मौजूद थी। ये मुख्तसर समाअत हुई और उसके बाद ये केस 28 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। समाअत के बाद राना शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। अफरीदी साहब, ये बताइएगा कि ये आज की प्रोसीडिंग से आपको क्या लगता है कि ये केस खत्म होने जा रहा है? केस तो खत्म, वो कहते हैं अभी तक तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू ही नहीं हुई और ये तो इंक्वायरी है। ये कंटेम्प्ट का केस ही नहीं है सर, वो तो जज साहब कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट का केस ही नहीं है, हम तो इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इंक्वायरी में आप मदद करेंगे? तो इंक्वायरी में अगर मदद न करते हम क्यों आते थे? लंदन में मफरूर हो जाता। थैंक यू। नहीं, आपको हम क्या पिलाएंगे? आपको चाय नहीं पिएंगे। आप जो है खबर भी शायद करते हैं, इस पर क्या साहब हमारे पुराने साथी हैं, बहुत तो हम भी तो कोई दिशा नहीं जानता हूँ वो, और ये मुझे पिछले 50 साल से जानते सर, इस इंक्वायरी में साबिक चीफ जस्टिस को बुलाया जाना चाहिए या नहीं? ये बात की बात है। अफरीदी साहब, किस कानून के तहत एक जज के खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है? यहाँ पाकिस्तान में और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके पास इनहेरेंट पावर हैं। अच्छा। हालांकि CRPC बाज मानों में लागू है, लेकिन वो कर सकते हैं। तो कोई बात माने नहीं है कि वो नहीं कर सकते। तो इसका तरीकाकार क्या होगा? इंक्वायरी का तरीकाकार भी वो जैसा मुनासिब समझ वो तय करेंगे, यानी कोर्ट में भी प्रोसीडिंग की सूरत में भी हो सकती है। तो सर, इससे ये होगा कि जो नशरियाती अदारा है वो बदजुबां हो गया और अब जज साहब सिर्फ फेस करेंगे? नहीं, तो वो तो कहते हैं हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि वो उन किस करवट बैठते हैं। ओके।